الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ربیع الاول سے بات ہو رہی ہے. ہمارے پلے بھی ہونی چاہیے. ہم ہر جمعہ کچھ نہ کچھ بات محبت رسول کی سنتے ہیں اور اس کا اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے اور اس کا فائدہ ضرور ہوگا. دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا. نبی سے محبت اور فائدہ نہ ہو، یہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا. تو نبی علیہ السلام سے جو لوگ محبت کرتے ہیں تو ان کے من جملہ فوائد میں سے قرآن کی محبت آتی ہے. قرآن کی محبت پیدا ہوتی ہے. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے. اللہ کی کلام ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ کی کلام بھی عظیم ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ایک عظیم ترین نعمت ہے قرآن پاک. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہنچایا ہی نہیں، قرآن پاک کے ہر حکم پر عمل کر کے دکھایا بھی ہے. اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. اسی واسطے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے اخلاق کیسے تھے، فرمایا قرآن پاک نہیں پڑھا؟ جی پڑھا ہے. تو فرمایا پورا قرآن ہی تو آپ کا اخلاق ہے. جو کچھ قرآن میں آیا ہے وہ نبی نے عمل کر کے دکھایا ہے. وہ لفظی قرآن ہے، یہ عملی قرآن ہے. یہ بھی قرآن ہی ہے. وہ لفظی قرآن ہے، اللہ کے احکام ہے، اس میں پڑھتے ہیں اس کو. اور یہ جو ہے معنوی قرآن ہے، عملی قرآن ہے، مجسم قرآن ہے. آپ قرآن کے ہر لفظ ہر بات پر عمل کر کے دکھاتے ہیں. کوئی حکم ایسا نہیں جس پر آپ نے عمل نہ کیا ہو، اور جس سے روکا گیا قرآن پاک میں آپ نے روک کر دکھایا. جہاں صبر کا حکم آیا آپ نے صبر کر کے دکھایا. جہاں شکر کا حکم آیا آپ نے شکر کر کے دکھایا. آپ کی زندگی کامل مکمل ہے. کائنات میں کوئی ایسا اور نمونہ نہیں پیش کیا جا سکتا جس کی زندگی کو ہم کہیں یہ کامل اور مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اقدس ہے جس میں کوئی نقص نہیں، ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہے. تو جب کامل اور مکمل شخصیت کے ہم پیروکار ہیں، اس کا
کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی پیروی کریں، ہم آپ کی اطاعت کریں اور آپ کی محبت سے قرآن پاک کے ساتھ بھی محبت کریں۔ ویسے تو ایک صحابی حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول قاضی ایاز رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں الشفا کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کی محبت کی علامت قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہے وہ قرآن سے محبت کرے گا، اور قرآن پاک کی محبت یہ علامت ہے نبی پاک کی محبت کی۔ جس کو قرآن سے محبت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرے گا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ آپ کی سنت سے محبت کرے گا۔ یہ ایک ترتیب ہے، سنت سے محبت کرے گا، یہ نشانی اور علامت ہوتی ہے کسی کے ساتھ محبت کی، کہ ہم سنتیں چھوڑیں اور نام لیں کہ ہم محب رسول ہیں، یہ ہمارا عمل ہماری تکذیب کر رہا ہے، یہ غلط کہتے ہو۔ سنت کیا ہے اور تم کیا کرتے ہو؟ کھانے سے سنت نکال دی، پینے سے تم نے سنت نکال دی، کپڑے پہننے اتارنے میں سنت کا کوئی لحاظ نہیں رکھا، سلوانے میں کوئی لحاظ نہیں رکھا کہ کیسا کپڑا پہننا چاہیے، کس انداز میں پہننا چاہیے۔ جس انداز میں کپڑا پہننے سے روکا گیا ہم اس انداز میں پہن لیتے ہیں جس سے پردہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ تو نہیں ضروری کہ آپ کسی ملک میں بھی رہ کر ضروری ہے کہ آپ ٹخنے تک کے قمیض پہنا ہے، آپ وہ گھٹنوں سے نیچے تھوڑی سی قمیض جانے دیں تو یہ اسی کا حق ادا کر دیں گے۔ ٹخنے تک نہیں جا رہی، بس گھٹنے سے تو نیچے کر دیں، گھٹنے سے جب نیچے جائے آدھی پنڈلی تک چلی جائے، اس سے ذرا نیچے ٹخنے سے اوپر رکھنی۔ اور ایسا جو ہے کپڑا پہنے جس سے جسم کی حائط، اتنا تنگ پجامہ پینٹ نہ پہنے جس سے انسان کی جسم کی حائط آتے جاتے نظر آتی، پتہ چلے، صرف کپڑے کا درمیان میں جو ہے پردہ ہے، ورنہ انسان کا جسم وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کیسا ہے، تو یہ کوئی پردہ نہیں ہے۔ اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے والی بھی ہوں گی اور ننگی بھی ہوں گی۔ پھر اس کی تشریح فرماتے ہیں علماء کہ کچھ حصہ جو انہوں نے پردے میں رکھنا تھا وہ کھول دیا، کچھ کپڑا پہن لیا، سر کھلا ہے، منہ کھلا ہے، ہاتھ بازو کھلے ہوئے ہیں۔ عورت کا تو پردہ ہاتھوں تک ہے، تو یہ کپڑے بھی پہننے والی ہے اور ننگی بھی ہے۔ اور اس طرح فرمایا ایک اور صورت بن سکتی ہے، کپڑا پورا پہنا ہوا ہے لیکن اتنا پتلا ہے کہ اندر سے جسم نظر آتا ہے، یہ کپڑا پہنے ہوئے بھی ہیں اور ننگی بھی ہیں۔ اور اسی طرح کپڑا تنگ، اتنا ایسا تنگ سلوا لیا کہ جسم کے ساتھ ایسا مل گیا کہ جسم کی پوری حالت نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے معلوم ہوتی ہے۔ یہ بھی کپڑا بھی انسان نے پہنا ہوا ہے اور ننگا بھی۔ عورتوں میں چونکہ زیادہ پردے کی تاکید ہوتی ہے، اس واسطے مؤنث کے سیکھے ہیں، حکم مردوں کا بھی یہی ہے۔ تو سنت کو اپنانا ہے اپنے، یہ آپ کی محبت کی علامت ہے۔ فرمایا جس کو محبت ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ سنت سے محبت کرے گا، وہ جب پینے لگے گا تو دیکھے گا میں نے کس ہاتھ سے گلاس پکڑنا ہے، یا چائے کا پیالہ پکڑنا ہے، دودھ کا پیالہ پکڑنا ہے۔ ہاتھ تو اس کے دونوں ہیں، دونوں سے پکڑ سکتا ہے،
لیکن وہ کہ دائیں ہاتھ سے پکڑوں گا. سنت رسول دائیں ہاتھ سے پکڑنا ہے، سے پکڑنا. پھر بسم اللہ پڑھ کے پیوں گا، اور اس کے بعد پھر سانس نکال کر 3 سانس کم از کم نکالنے. پھر پینے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے. اور کھڑے ہیں تو بیٹھ کے پینا ہے. یہ 4-5 سنتے ہیں تو پینے کی ہیں، اس طرح کھانے کی. ہم جس طرح بھی کھائیں ہمارے پیٹ میں کھانا تو چلا جائے گا، لیکن سنت کے مطابق کھائیں پیئیں گے تو ہمیں سنت کا ثواب بھی ملے گا. اس سے ہماری آخرت بنے گی، ہماری عزت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوگی. صحابہ کرام جنگ میں فتح ہو گئی، کھانا لگ گیا. کھانا جب لگ گیا وہاں کے سردار بھی ساتھ بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے. صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہ جو ان کا سردار تھا اس سے وہ لقمہ نیچے گر گیا، ہاتھ سے چھٹک گیا، تو اس نے اٹھا کر کھا لیا. ساتھ والوں نے کہا یہ یہاں کی تہذیب کے خلاف ہے، لوگ کیا کریں گے، اتنے بھوکے ننگے ہیں، یہ نیچے گرے ہوئے لقمے بھی اٹھا لیتے ہیں. اللہ اکبر. جب اس نے یہ کہا تو حضرت صحابی جو نام سد ذہن میں، انہوں نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حبیبی لِهَذِهِ الْحُمْقَى. او بھائی کیا میں اپنے محبوب کی سنت ان گدوں کے لیے چھوڑ دوں، ان احمقوں کے لیے چھوڑ دوں، میں ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے پیغمبر کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا. اسی سنت کی برکت سے تو ہمیں یہ عزتیں ملی ہیں. اس کو سنت کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ سنت پر عمل کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے. جو سنت پر نہیں عمل کرتا ویسے کہتا رہے تو جھوٹ بولتا ہے، نہیں صحیح محبت اس کو، بس کہنے کی حد تک ہے. اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اثر ہونا چاہیے. محبت کا ایک اثر ہوتا ہے، نظر آتی ہے. کوئی کس سے محبت کرے آپ پہچان لیں گے اس کو، اس سے محبت ہے. اس کی یہی علامتیں علامتیں ہوتی ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی کسی قول فعل پر عمل کیسے کر رہا ہے، اس کی عزت احترام اکرام کیسے کر رہا ہے. یہ محبت ہی بتا رہی ہے. تو فرمایا حضرت سعد بن عبداللہ نے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ سنت کی محبت کی علامت ہے. اور سنت کی محبت دنیا سے بغض اور بدعت سے بغض کی علامت ہے. دنیا سے بغض کی علامت ہے. وہ سنت کو اپناتا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا پھرتا. دنیا کی محبت نہیں ہوتی اس کے اندر. جب دنیا کا بغض آ جاتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا کو جمع کرنے کے لیے دن رات نہیں لگاتا، ضرورت کے لیے لیتا ہے. یعنی کہ منع نہیں، کھانے پینے بچوں بیوی بچوں کا خرچہ کماؤ، لیکن وہ دن رات صرف پیسہ بڑھانے کے لیے اور پلاٹ بڑھانے کے لیے اور دکانہ بڑھانے کے لیے ایک چیزوں میں نہیں لگا رہتا. وہ اس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی کماتا ہے، باقی اللہ کا ذکر کرتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے. یہ دنیا کے بغض کی علامت، دنیا کے بغض کی علامت ہے. اس کے پیچھے نہ پڑنا، ضرورت کی صاحب سے لینا ہے بس. یہ کیسی ترتیب کے ساتھ آپ نے ہمیں سمجھایا ہے. اور جو دنیا سے بغض کرے گا پھر آخرت کی محبت آئے گی، پھر آخرت کے لیے سارے کام کرے گا. پھر ادھر مل جائے گا کہ آخرت کس طرح بنتی ہے، وہ نبی کی محبت اور سنت پر عمل کرنے سے بنتی ہے. تو یہ فائدے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے. محبت تسبیح پڑھتے رہو، لاکھوں لوگ مجھے محبت ہے، میری محبت ہے، کوئی بھی نہیں. جب تک تم اتباع نہیں کریں گے ہم اس وقت تک محبت میں جھوٹے ہوں گے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنے پیغمبر سے پوری محبت کریں اور آپ کی سنت کو اپنائیں تاکہ دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی آپ کو